آج ہم دیکھیں نا جیسی زندگی گزار رہے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ان کا احترام نہ کرے، ہاں جی اس سے محبت نہ کرے وہ مسلمان ہے، طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ وہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والی ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کے لیے تیار ہیں، ہاں جی جو کہ کبھی فعل ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن ان کی عادات کو، ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیں نا، انبیاء ہوں، اصحاب ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان سے عقیدت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے ایک رستہ بنایا جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ ہے اصل محبت۔ ہم کہتے ہیں لفظی محبت ہو، مرضی ہماری اپنی چلے گی، ان کے نام کے لیے قربان کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہے، لیکن اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اب دیکھیں نا، یہی جب چھوٹا بچہ سچائی کو لیتا ہے تو اس کا شمار اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح عمومی طور کے اوپر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس کو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بھئی میں تو بچے کے ساتھ لگا ہوا تھا، میں تو مذاق کے اندر یہ بات کر رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، ہاں جی یہ انبیاء کی، صلحاء کی، اولیاء اللہ کی، اصحاب کرام کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ اب دیکھیں نا کہ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مذاق، یعنی اس طریقے سے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بات کو حقیقی طور کے اوپر سچ کے ساتھ بیان کرنا۔ مثلا ایک بڑھی آئی اور کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے میں بھی جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں جائے گی نہیں۔ بڑھیا نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ بھائی کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو انسان کو جوانی کی عمر دی جائے گی، اس لیے یہ میں نے کہا ہے کہ کوئی بڑھیا بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ہاں جی وہ اس بات سے بڑی خوش ہوگی۔ اب مذاق بھی آپ نے کیا ہے، لیکن اس مذاق میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ ملاوٹ نہیں کیا۔ اسی طرح ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، مجھے ضرورت ہے، میں سواری کرنا چاہتا ہوں، کسی جگہ کے اوپر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹ تو نہیں، اونٹنی کا بچہ ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر میں اس کے اوپر کیسے سواری کروں گا، میں کس طریقے سے اس کو سنبھالوں گا کہ میں سفر کے اوپر جاؤں گا؟ تو فرمایا بھائی اونٹنی کا بچہ ہی تو اونٹ ہوتا ہے، تم نے جو کہا مطلب جواب دے دیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے اس انداز کے اندر بھی خوش طبعی بھی تھی لیکن جھوٹ نہیں تھا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کا پیغام۔ پیغمبر کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے بھی صادق ہوتے ہیں، پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے بھی امانت دار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کسی نے ان کو جھوٹا نہیں کہا کہ تو جھوٹا تھا پہلے بھی اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، بلکہ انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی اعلیٰ مثال کے ساتھ، عمدہ مثال کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے اندر سچائی ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر امانت ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر صداقت ہوتی ہے۔ تو مذاق کے اندر بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا کہ ہمارا کوئی ایسا فعل، ہمارا کوئی ایسا عمل کہیں گناہ کے اندر شمار نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو کہا کہ تمہیں میں کبیرہ گناہ گنواؤں، شمار کراؤں کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو پہلے آپ نے کہا والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ پھر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات، وہ اپنی صفات میں یکتا ذات ہے، وہی سمیع ہے، اس جیسے سننے والا کوئی نہیں، وہی علیم ہے، اس جیسے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، وہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا، ہر ایک کے دل کے حالات کو جاننے والا، وہ خیالات جو ابھی ہمارے دل کے اندر آئے نہیں، میرا اللہ ان خیالات کو جاننے والا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی اپنے دل کی کفیات کو نہیں جان سکتے ایک دوسرے کی، میرا اللہ ہر ایک کی کفیات کو جاننے والا۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر اچانک آپ نے ٹیک کو چھوڑا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا،
جھوٹی گواہی نہ دینا۔ ہاں جی آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جہاں پریشان ہیں، بھئی مسلمان اسلام کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مسلمان تو اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان نے اپنی ترقی کا پیمانہ جو سمجھ رہا ہے اس کا پیمانہ وہ ہے ہی نہیں ہے۔ کیا مسلم اور کافر کے اندر فرق نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارے درمیان فرق ہے، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارے پاس لا الہ الا اللہ کی دولت ہے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ کہہ رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم سر بلند نہیں ہیں تو پھر ہم قرآن میں شک نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کو پرکھیں کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے ہم اس کے تقاضے کو پورا کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے شرک کے ساتھ اس چیز کو کہا گیا کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہاں حاکم، کہاں عدالتیں، کہاں یہ سارے فیصلے، کبھی آ جاتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی، کبھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا آدمی، کبھی کہا جاتا ہے کیا کریں اقربا پروری ہے، طرح طرح کی یہ عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑے اگر کوئی عادل شخصیت ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جس وقت قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی اور انہوں نے سفارشی بنا کر حضرت اسامہ کو آسرم کے پاس بھیجا، یہ وہی حضرت اسامہ ہے جو حضرت زید جن کو اللہ کے پیغمبر کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، ہاں جی ان کے بیٹے کو آگے سفارشی بنا کے بھیجا گیا۔ اتفاق سے اس عورت کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ۔ تو جس وقت آسرم کے پاس سفارش لے کے حضرت اسامہ پہنچے تو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے لفظ کیا تھے؟ لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد، فرمایا یہ تو قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ تھی، یہاں میری لخت جگر بھی ہوتی تو فرمایا میں اس کے اوپر بھی یہی حد جاری کرتا جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہاں جی تو آج مجبوریاں ہم نے خود بنائی۔ دین سے بڑھ کر کون سا انسان کے لیے اہمیت والی چیز ہو سکتی ہے؟ دین کے اوپر آج سب کچھ ہم قربان کرنے کے نعرے لگاتے ہیں لیکن اپنے آپ کے ضمیر کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو دین کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج ہم جھوٹ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو لیے ہوئے ہیں۔ آج ہر آدمی کبھی دنیا کا بہانہ، کبھی کسی اور چیز کا عذر اور بہانہ بنا کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ بھئی دین اور دنیا قسم بخدا الگ الگ نہیں ہے، اپنی دنیا کو دین کے تابع کر دیں۔ دین ہاں جی دین اسلام دنیا کے حصول سے منع نہیں کرتا، دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا۔ اب وہی حدیث ذہن کے اندر آ گئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سچے اور امانت دار تاجر، سچے اور امانت دار تاجر، یعنی تاجروں کی دو خوبیاں ہونی چاہیے، ایک وہ سچا ہو، دوسرا کیا ہو؟ امانت دار ہو۔ فرمایا کل ان کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے قدموں میں سے اٹھائے گا۔ اب تجارت گناہ ہو گیا؟ نہیں گناہ، لیکن اس تجارت کو ہم نے کرنا ہے تو دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جس میں جھوٹ نہ ہو، سچائی ہو، جس میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو بلکہ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنے کاروبار کو کیا جائے تو یقیناً یہ چیزیں بھی اسلام کو پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ آج ضرورت ہے عملی مسلمان بن کے ہاں جی غیر کو دکھانے کی کہ ہم عملی طور کے اوپر مسلمان ہیں، گفتار کے تو ہم سارے مسلمان ہیں، اصل کردار کے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بات آ رہی تھی کہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا، کہ جھوٹ ایسا ایک فعل ہے، جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، ہاں جی اور جھوٹ بات کو اللہ برداشت نہیں کرتا، جھوٹ والی بات کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، کیوں؟ یہ کبیرہ گناہوں کے اندر ہے۔ تو کم از کم ہمارے دل میں اس بات کا احساس تو ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے کو اللہ کے پیغمبر نے شرک کے برابر قرار دیا ہے، تو اگر شرک حرام ہے تو کیا جھوٹی گواہی دینا حرام نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور جھوٹی بات کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ کئی قسم کے واقعہ، اب دیکھنا یہی تربیت اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کی سارے کے سارے صحابہ کیا تھے؟ صادق تھے، وہ امین تھے، سچے تھے اپنے دعووں کے اندر اور دین کو محفوظ کیا ہوا تھا، یہ امانت تھی، اس امانت کو انہوں نے بخوبی اچھے انداز سے لوگوں تک پہنچایا۔ اب ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات
جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ ہجرت کرتے ہوئے غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو اتفاق سے ایک آدمی نے رات کی طریقے میں پوچھا کہ کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو، کون ہے تمہارے ساتھ؟ اب حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچ بتاتا ہوں تو نبوت کو خطرہ ہے اور جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کو خطرہ ہے۔ میرا نام ہی ابو بکر صدیق ہے، اگر سچ بتاتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ان کی جان کو خطرہ ہے، ہاں جی، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری صداقت کے اوپر دبا لگ جائے گا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا راجلی، ایک انسان ہے میرے ساتھ، یہدینی، جو میری رہنمائی کر رہا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ کیوں؟ آپ اساساً ساری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ رہنما ہے، ان کو نیکی کی طرف بلانے والے، نیکی کی طرف لوگوں کو گامزن کرنے والے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ نے سچ بھی بولا، جھوٹ سے بچ بھی گئے، نبوت کو بھی بچایا اور اپنی صداقت کو بھی بچا لیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی تربیت کہ کسی موقع کے اوپر بھی ہاں جی وہ جھوٹ نہیں بلکہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اب یہاں پر یہ کہ ہم کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھیں نا صحابہ سارے سچے ہیں، لیکن بسا اوقات کوئی چیز کسی کے لیے کوئی صفت خاص طور کے اوپر اس کے لیے طرح امتیاز بن جاتی ہے، اس کا وصف بن جاتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیں سارے صحابہ سچے، لیکن جو ابو بکر ہیں وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی یہودیوں کی عبادت گاہ کے قریب سے گزرے تھے، اور وہاں کے یہودیوں کا جو عالم تھا نا وہ اپنے یہودیوں کو بڑے ایک داؤ پیچ کے ساتھ گمراہ کر رہا تھا۔ وہ کس طریقے سے؟ قرآن کی آیت نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ اللہ نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ جس طرح قرض دینے والا کسی کو قرض دے رہا ہے اعتماد کرتے ہوئے اور اسے یقین ہے کہ یہ قرض مجھے کیا ہو جائے گا؟ واپس مل جائے گا، اللہ کہتے ہیں میرے راستے میں جو تم مال خرچ کرے اس کے اوپر اتنا یقین رکھو کہ تمہیں میرے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو اس کا بدلہ اللہ تمہیں ضرور دے گا، یقین کے ساتھ۔ اب یہودیوں نے کیا شور مچایا، دیکھو جی معاذ اللہ مسلمانوں کا جو خدا ہے نا وہ بھوکا ہو گیا، وہ کہہ رہا لوگوں کو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت ایمانی نے اس بات کو برداشت نہ کیا، آپ نے زوردار تماچا اس کے چہرے پہ رسیل کیا۔ ہاں جی، اب وہ یہودی اکٹھے ہو گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا جی آپ کے یار نے ہمارے عالم کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا ہے، حالانکہ ہم نے بات بھی کوئی نہیں کی، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا اور فرمایا ابو بکر بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں سچ بولوں گا، بات یہ ہے کہ ان کا یہودی جو عالم تھا وہ لوگوں کو غلط طریقے سے گائیڈ کر رہا تھا، آیت کا غلط مطلب بتا رہا تھا۔ میری غیرت ایمانی نے کہا کہ یہ غلط کیوں بتا رہا ہے لوگوں کو، تو میں نے اس کے الفاظ کو جو اس نے غلط استعمال کیا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ ہاں جی، تو آپ میں تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیونکہ وہ تو سارے یہودی تھے، وہ تو اکٹھے ہو کے آ گئے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر میرے پاس گواہ تو نہیں۔ فرمایا پھر تمہیں اپنے اس تھپڑ کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ فرمایا سیدنا صدیق پر خاموش ہو گئے تو اللہ نے قرآن کی آیت فرما دی، لقد سمع اللہ، ابو بکر کا گواہ اللہ ہے جو عرض سے گواہی دیتا ہے کہ اس نے ابو بکر کی بات کو سنا ہے۔ وہ یہودی اسی طرح کہہ رہے تھے جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ نہ اپنے پیغمبر کی گستاخی کو برداشت کرتا ہے، نہ اپنے نبی کے یاروں کی گستاخی کو برداشت کرتا ہے۔ جہاں اس قسم کا معاملہ ہو اللہ وہاں پہ خود وکیل بن کے صفائی دیتا ہے، خبردار میرے نبی کے بارے میں ایسی بات مت کرنا، خبردار میرے نبی کے یاروں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو مت کرنا۔ تو بہرحال اس سارے موضوع کا عنوان خلاصہ یہی ہے، اے ایمان والوں اتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ کیا کرو؟ سیدھی بات کرو، سچ بولو۔ جب ہم سچ بولیں گے اس کی بنیاد کیا بنے گی؟ اتقوا، جب ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ کس درجے کی ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر سفر کرتے ہوئے بھوک کا احساس ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، فرمایا چرواہے ہمارے قریب تو آ،
کچھ بکریوں کا دودھ دو کہ ہمیں دے دے، پیاس بھی مٹ جائے گی، بھوک کا احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی، کہا یہ میرے مالک کی ہیں، میں تو خود چرواہا ہوں۔ کہا کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے، ہم تجھے پیسے بھی دے دیتے ہیں، اور اس طرح کر ایک بکری ہمیں ہمارے حوالے کر دے، کہہ دینا مالک کو۔ کیا کہہ دوں؟ کہا کہہ دینا کہ کسی بھیڑیے نے وہ بکری پہ حملہ کیا اور وہ کھا گیا ہے۔ تو اس چرواہے کو پتہ کیا الفاظ تھے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک سے تو جھوٹ بولوں گا لیکن میرا اللہ کہاں جائے گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تیرے جیسے اگر شخص صداقت والے ہوں، ہاں جی، جن کے اندر اتنی اللہ کی ذات کا خوف ہو، تو فرمایا پھر دنیا کے اندر امن رہے گا، دنیا کے اندر خوشحالی رہے گی، دنیا کے اندر امن قائم ہوگا۔ تو آپ ان کے واقعے کو اکثر بیان بھی کرتے تھے اور رو پڑتے تھے کہ میں حیران ہوں اس چرواہے کے ایمان کے اوپر کہ میں نے اس کا امتحان لیا تو پختہ ایمان والا نکلا۔ تو وہی بات کہ تقویٰ اور سچ یہ دونوں اکٹھی چیزیں ہیں۔ جب اللہ کی ذات کا خوف ہوگا، جھوٹ سے بچیں گے اور ہمیشہ زبان کیا ہوگی؟ سچ بولے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فرامین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔